اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم۔ سورۃ الحدید کی 15 آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی نشست میں ہم نے نفاق کی حقیقت معلوم کی تھی قرآن مجید کے الفاظ میں کہ نفاق ڈیولپ کیسے ہوتا ہے، کہ پہلے انسان مال و اولاد کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ محبت تو ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب انسان اس میں گرفتار ہو جاتا ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے، پھر وہ تربص کی کیفیت میں جاتا ہے کہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں دین کو اختیار کروں یا دنیا کو اختیار کروں۔ اور مال بنانا، اولاد کو، بیٹوں کو آگے سے آگے پہنچانا، یہ ایک طرف ہوتا ہے، اور ایوری ناؤ اینڈ دین دین آ کر ان سے کلیش کرتا ہے۔ پھر اگر انسان وہاں سے مثبت طور پر ایمان کی طرف نہ جائے، ان چیزوں کو جھٹک کر فیصلہ کرے کہ میں نے دین کا، آخرت کا راستہ اختیار کرنا ہے، تو پھر اس کو سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں بھی شک ہونے لگتا ہے۔ اس کے لیے میں نے وہ پنجابی کا لفظ استعمال کیا تھا، پتہ نہیں اللہ ہے بھی صحیح کہ نہیں، پتہ نہیں آخرت ہونی بھی ہے کہ نہیں، مولویوں نے بھی پکھنڈ بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ جو دل میں شک ہے وہ زبان پر آ رہا ہے کہ آخرت کے بارے میں، کہ اللہ کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں انسان کو شکوک و شبہات لاحق ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی صحیح کہ نہیں، پتہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رومانٹک شخصیت ہے یا واقعی حقیقی طور پر یہ شخصیت موجود تھی، یا سائنٹیفک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ انسان مر جائے تو دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ سیل کی جب ایک دفعہ ڈیتھ ہو جائے تو پھر سیل دوبارہ فنکشن نہیں کرتا۔ تو پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں، دوبارہ جی اٹھنا بھی ہوگا کہ نہیں، یہ شکوک و شبہات ہے۔ تو پھر چوتھی سٹیج کیا تھی کہ وغرتکم الامانی، پھر جھوٹی تمناؤں کا سالہ لے کر تم نے اپنی زندگی اسی ڈگر پر گزارنے کا فیصلہ کر لیا کہ خار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہم اپنے دل پر فوکس کریں تو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ ہماری کہانی ہے، کہ ہم ہی وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جو مال و اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر گو مگو کی کیفیت میں ہیں، اسٹیٹ آف انڈیسین میں، اور پھر شکوک و شبہات بھی ہمارے دل میں لاحق ہو گئے ہیں، اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب کھانی ہم نے کھائی ہے۔ اب اس کے لیے راستہ کیا ہے کہ بس کچھ وشفل تھنکنگ کا سہارا لے لیں، اور دیٹس اٹ۔ اب میرے اور آپ سے خطاب ہے، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے
مومن کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ کیا مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت یا اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ یعنی کسی سے نصیحت لینے کے لیے یو ہیو ٹو ہمبل بفور ہم، یعنی آ کر کے نہیں کھلو سکتے ایسی، ہاں جی نصیحت کرو۔ جب بھی آپ نے کسی سے نصیحت لینی ہے تو جو پرانا ہمارا ہے کہ بزرگ سے جا کر ہاتھ پھروائیں، اس کے سامنے جھک کر، اب پھر وہ نصیحت کرتا، اچھا بیٹا یہ کام کرو۔ تو نصیحت کے لیے جھکنا، صرف جسم کا جھکنا نہیں، دل کا جھکنا، یعنی انسان پوری طرح انکلائنڈ ہو اس نصیحت کو سننے کے لیے اور اس کی کمپلائنس کے لیے، تب نصیحت فائدہ دے گی۔ تو وہی سوال پوچھا جا رہا ہے، کیا ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت، اللہ کی یاد کے لیے اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید کے لیے جھک جائیں؟ قرآن مجید کیا ہے؟ نصیحت ہے نا۔ تو اگر ہم قرآن مجید کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے تو پھر یہ نصیحت ہمارے دل میں نہیں اترے گی۔ وہ سرنڈر کرنا کون سا ہے؟ ایک تو ظاہری سٹینڈرڈ ہے نا کہ ہم 5 وقت آ کر اللہ کے سامنے ماتھا ٹیک دیتے ہیں، جھک جاتے ہیں فزیکلی، لیکن مطلوب کیا ہے؟ دل بھی جھکا ہوا ہے۔ دل کو فارسی میں من کہتے ہیں۔ تو وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ مسجد تو بنا دی شبر میں، ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یعنی یہ جو انسان کا دل ہے، اس کو جب تک یہ نہیں جھکے گا اللہ کے سامنے، جب تک یہ سرنڈر نہیں کرے گا تو بات نہیں بنے گی۔ تو اب اسی کی پکار لگائی جا رہی ہے کہ کیا مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد، پریفریبلی ترجمہ ہوگا نصیحت۔ ذکر کے 2 ترجمے ہیں جو قرآن مجید کے پرانے تراجم ہیں، ان میں آپ ذکر کا ترجمہ بالعموم نصیحت دیکھیں گے، اور جدید تراجم میں یاد دیکھیں گے۔ اچھا، اور نصیحت جو ہوتی ہے وہ کوئی لیکچر نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، یعنی وہ باتیں جو آپ کے علم میں ہوتی ہیں یا کئی دفعہ بتائی ہوتی ہیں، ان کی یاد دہانی ہی نصیحت ہوتی ہے۔ جیسے مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب مرحوم کے دوست، وہ بھی مرحوم ہو گئے بہرحال، یعنی ڈائریکٹر ایجوکیشن تھے اس زمانے میں، وہ ڈبل ایم اے تھے، ایم اے انگلش، ایم اے ہسٹری۔ تو انہوں نے بالکل مرنے سے پہلے اپنے بچوں سے کیا کہا؟ یونٹی اسٹرینتھ۔ اب زندگی میں ساری عمر کتنی دفعہ انہوں نے لوگ بچوں سے کہا ہوگا بھائی مل جل کے رہنا، لیکن اب وہ جو آخری نصیحت کیا ہے، وہ اسی کی یاد دہانی ہے، یونین از اسٹرینتھ۔ جو بڑا پڑھ لے کے آدمی تھے تو نصیحت بھی انہوں نے انگلش بھی کی، جیسے کہ وہ عام گفتگو کرتے تھے۔ تو کیا مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید کے لیے جھک جائیں؟ یہ 2 الفاظ ہیں، ایک ہے خاشین عین، اس کا مصدر ہے خشوع، اس کے معنی ہے دب جانا، جھک جانا۔ وہ سورت حشر کے آخری میں جو آیا نا کہ اگر ہم قرآن مجید کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر تو تم اسے دیکھتے کہ وہ دب جاتا، خاشعن متصدعا من خشیت اللہ، دونوں الفاظ آ گئے اس میں کہ وہ دب جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو خشیت جو ہے، خاشین یا کا مادہ آتا ہے خوف کے لیے، اور خاشین عین کا مادہ آتا ہے جھکنے کے لیے، نیما ہونے کے لیے۔ تو یہاں دیکھیے گا کون سا لفظ ہے؟ خاشین عین ہے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت، اللہ کی یاد کے سامنے دب جائیں، جھک جائیں۔ ومن اظلم من الحق، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن میں سے، حق میں سے،
ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب. اب میں نے عرض کیا تھا نا کہ ان صورتوں میں کفار سے خطاب نہیں ہے، لیکن اہل کتاب کو ایوری ناؤ اینڈ دین بطور مثال پیش کیا گیا ہے. اس کی مثال پھر آ گئی، ولا یکونوا، لیٹ دیم ناٹ بی، وہ ہرگز نہ ہوں. کیسے؟ کالذین اوتوا الکتاب من قبل، ان لوگوں کی طرح جن کو ان سے قبل کتاب دی گئی تھی. وہ کون ہے؟ یہودی، عیسائی. یعنی بنی اسرائیل پر 3 کتابیں اتری ہیں. تورات بھی بنی اسرائیل پہ اتری، زبور بھی بنی اسرائیل پہ اتری، اور انجیل بھی بنی اسرائیل پہ اتری. لیکن عام طور پر جب کتاب کہا جاتا ہے الکتاب، تو اس سے مراد تورات ہوتی ہے، لیکن یہاں تینوں بھی آپ مراد لینے کو حرج نہیں، کہ جن کو ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، جن کو اس سے پہلے کتاب عطا کی گئی تھی. فطال علیہم الامد، پھر ایک زمانہ بیت گیا، پھر کیا ہوا؟ فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک وفد آیا، اور حضرت ابوبکر نے ان سے گفتگو کی، تو تبلیغ کی غرض سے انہوں نے قرآن مجید کی آیات سنائی. تو وفد کے جو ارکان تھے ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. تو حضرت ابوبکر نے بڑی عاجزی کے ساتھ فرمایا، ہاکذا کنا، ہمارا بھی یہی حال ہوتا تھا، ولکن قست القلوب، لیکن اب ہمارے دل سخت ہو گئے. یعنی جب کوئی وعظ و نصیحت کی بات آپ پہلی دفعہ سنتے ہیں تو یو آر مووڈ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ ڈر جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو بہت خوب، اور اگر نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اگلی دفعہ جب دوبارہ وہی بات آپ سنیں گے، نہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اور نہ آپ کو جھجھلی طاری ہوگی، نہ آپ کو ڈر لگے گا. تو ہمارا بھی یہی حال ہوتا تھا کہ ہم قرآن مجید سنتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو ہماری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. اس کو فزیولوجی کی زبان میں کنڈیشنل ریفلیکس کہتے ہیں. یعنی ایک دم بجلی چلی جائے، رات کا وقت ہو مسجد میں، تو ایک دم انسان ڈرے گا. نماز ہو رہی ہے، موبائل وغیرہ بھی آن کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کو ہوگا. لیکن اگر روز یہی کام شروع ہو جائے پھر انسان کو ڈر لگتا ہے کوئی نہیں، وہی ہے. تو وہ ہرگز نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی. فطال علیہم الامد، پھر کچھ زمانہ بیت گیا. فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. بات پھر وہی دل کی ہے، یعنی دل کا نرم ہونا، جھکنا، اور اس کے مقابلے میں دل کا سخت. اب اسی سخت دل کو آپ آکڑ سے تعبیر کر سکتے ہیں، آکڑیا ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی اکثریت نافرمان ہے. اعلموا، اب اس کا ایک پروسیس بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے دل اگر سخت ہو چکے ہیں تو عام طور پر انسان نا امید ہوتا ہے نا، اور نا امیدی جو ہے یہ بہت بری چیز ہے. شیطان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں ادھر تو نہیں جانا، میں نے معافی تو نہیں مانگنی، اب کیا ہے؟ اب مجھے موقع دے کہ میں انسانوں کو گمراہ کر کے ثابت کروں کہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو خلیفہ بنایا جاتا. تو کیا فرمایا؟ اب طریقہ بیان ہو رہا ہے. اگر تم محسوس کرو کہ واقعی تمہارا دل بھی ویسا ہی ہو گیا جو اوپر بیان ہوا تھا کہ تم نے مال اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہوئے، پھر تربص ہوا، پھر اس کے بعد پھر شک و شبہ لائق ہوا، اور پھر یہ ہوا، تو کچھ موڈ ہے، سدھرنے کا کوئی ارادہ ہے، اپنے ویز مینڈ کرنے کا کوئی پروگرام ہے، اگر ہے تو آ جاؤ. پہلے فرمایا نا کہ کیا مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے یاد کے سامنے، اللہ کی ذکر کے سامنے جھک جائیں.
اب اس کا پروسیس بیان کیا جا رہا ہے پہلے ایک مثال سے. ان اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، بے شک اللہ تعالیٰ تو مردہ زمین کو بھی اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. مردہ زمین، بنجر زمین جسے ہم کہتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہارڈ ہوتی ہے، اور ہارڈ زمین کے اوپر آپ پانی ڈالیں گے تو وہ اوپر سے گزر جائے گا، اس میں جذب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی سرفیس سخت ہے. اب اس کو دوبارہ کاشت کے قابل کیسے بناتا ہے کسان؟ پہلے اس میں ہل چلاتا ہے، ہل چلاتا ہے اور اس کی اوپر کی تہ پھاڑ کر اندر جاتا ہے اور اندر سے مٹی نکال کے باہر لے آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ اوپر سے بارش برستی ہے. تو وہی جو زمین بنجر تھی، اللہ نے کسان کی اس محنت میں برکت ڈال کر اس کو یوزفل بنا دیا، کاشت کے قابل بنا دیا. اب وہ پروڈکٹیو ہو گئی. پہلے کیا تھی؟ بیرن لینڈ تھی، نو پروڈیوس. اب ایک محنت کسان نے کی اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، پانی برسا، تو اب وہ دوبارہ کاشت کے قابل ہو گئی. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو اللہ تو زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا کرتا ہے. اشارہ کدھر ہے؟ کہ اگر تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں اور ان میں کوئی نرمی نہیں ہے، دے ڈونٹ موو، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، اللہ کی آیات سن کر تمہارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اٹ مینس کہ دل جو ہے وہ سخت ہو چکے ہیں. لہذا تم بھی کچھ ایسا ہی کرو جیسے کسان کرتا ہے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ نشانیوں کو، آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آئے. لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل آئے، تمہیں سمجھ آئے. ان المصدقین والمصدقات، صدقہ آپ سمجھتے ہیں، ویسے تو نیکی کو بھی صدقہ کہتے ہیں، لیکن عام طور پر جو معروف تصور ہے صدقہ کا وہ کیا ہے؟ اپنا مال انسانی ہمدردی کے لیے خرچ کرنا، صدقہ و خیرات. بے شک صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں، وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے. یہ قرآن مجید کی اصطلاح میں یعنی صدقات و خیرات وہ تو ہیں غرباء و مساکین کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، لیکن اقرض اللہ قرضا حسنا قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنا ہے. تو ان المصدقین والمصدقات واقرض اللہ قرضا حسنا، بے شک صدقہ دینے والے، صدقہ دینے والیاں اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے. ان تینوں میں کیا لگتا ہے؟ مال لگتا ہے نا. یضاعف لہم، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو، اس مال کو ملٹیپلائی کر کے تمہیں واپس کرے گا قیامت کے دن. یضاعف لہم، ان کے لیے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا، دگنا کر دیا جائے گا. وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے عزت والا اجر ہوگا. یہ قرآن مجید میں عام طور پر جنت کے لیے خاص طور پر اجر کریم اور رزق کریم کا ذکر آتا ہے. رزق ویسے تو اللہ کی دین ہے اس کا مطلب، لیکن موسٹلی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہمیں کھلاتا ہے اس دنیا میں وہ اللہ کا رزق ہے. اچھا، اب کھلانے کے دو بنیادی طریقے ہیں. ایک عزت کے ساتھ کھلانا اور ایک ذلیل کر کے کھلانا. یعنی کتے کو آپ روٹی یوں ڈالتے ہیں، ہڈی یوں ڈالتے ہیں، لیکن آپ کا اپنا کوئی مہمان ہو، معزز مہمان، تو اس کو آپ کھانا اعزاز کے ساتھ کھلاتے ہیں. تو جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کھلائے گا انشاءاللہ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ایسے ٹریٹ کرے گا جیسے ہم اس کے مہمان ہوں.
تو ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولہم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ یہ کیا ہے کہ زمین سخت ہو گئی تھی، اس کو نرم کیسے کیا تھا؟ ہل سے، اور اوپر سے اللہ نے مہربانی کی، یا تم نے خود پانی دے کر، نہری پانی دے کر اس کو سیراب کر لیا، تو کیا ہو گیا؟ زمین دوبارہ کاشت قابل ہو گئی اور ہری بھری فصلیں اگانے لگی۔ اب تمہارے دل میں بھی یہی جو مال و اولاد کی محبت ہے اس نے گھر کیا، اور اس نے تمہارے دل کا رخ اللہ سے پھیر کے ادھر کر دیا۔ لہذا سب سے پہلا کام کیا کرو؟ اپنے دل میں سے یہ مال کی محبت کو کھرچو، اپنے دل میں صدقات و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کا حل چلاؤ۔ دل میں محبت ہوتی ہے نا، جوں جوں یہ محبت بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی طبیعت ہی آمادہ نہیں ہوگی کہ صدقہ و خیرات کرنے۔ پہلے بھی نوٹ کروا چکا ہوں میں، سورہ مومنون میں نہیں، سورہ معارج میں آ رہا، ابھی آپ نے نہیں پڑھا، وہ 29ویں پارے میں آئے گا کہ ہاں نہیں وہ پڑھ چکے ہیں ہم سورہ زاریات میں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں سائل کا اور محروم کا، ہیو ناٹ کا حق ہوتا ہے۔ اب کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، لیکن ہمارے کیا تھیوریز ہیں، ہمارے کیا بیانات ہیں کہ نہیں نہیں یہ پروفیشنل لوگ ہیں، یہ مسٹنڈے ہیں، یہ فلانے ہیں، کیا مطلب کہ دینا کوئی نہیں دینا۔ کیوں نہیں دینا؟ میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، یہ بھی سارے محنت کریں۔ اور کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو پیسے دیے جائیں ضائع کر دیتے ہیں، لہذا انفرنس کیا ہے؟ نہیں دینا۔ تو یہ جو تمہارا دل سخت کیا ہے مال و اولاد کی محبت نے، اس کو دل میں سے کھرچو۔ طریقہ کیا ہے؟ اس مال کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، یا اللہ کی پسند کے مطابق خرچ کرو، یعنی وہ مال جس کو تم اپنا سمجھتے ہو، اپنی پراپرٹی سمجھتے ہو، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق کہ نہیں یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس کو کہتا ہے یہاں دے دو، جب میں دے دیتا ہوں، وہ کہتا ہے یہاں خرچ کرو، ٹھیک ہے میں خرچ کر دیتا ہوں، وہ کہتا ہے وہ فلانے کو دے دو، میں فلانے کو دے دیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دل میں سے مال کی محبت آپ نے کھرچ لی۔ اب جب ایمان کا بیج آپ ڈالیں گے اس دل میں، اب وہ بیج جو ہے وہ برابر ہوگا۔ اب وہ اگلی آیت ہے، یہ صدقہ و خیرات اور قرض حسنہ کے بعد والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائیں گے، اب وہ ایمان فروٹفل ہوگا، اور وہ کہاں تک جا سکتے ہیں؟ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ قرآن مجید میں 4 کیٹیگریز کے لوگوں کو اللہ کے انعام یافتہ قرار دیا گیا ہے۔ نبیین، اللہ کے نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان میں سے پہلی کیٹیگری ہے، اس میں تو کوئی محنت کا سوال نہیں، وہ خالص اللہ تعالیٰ کی ڈسکریشنری پار ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنا پیغمبر بناتا رہا ہے۔ اب تو خیر وہ بھی دروازہ بند ہو گیا، لیکن صدیقین، شہداء اور صالحین، صالحین بیسک نیک لوگ ہیں، اور ان میں سے شہداء بھی اللہ تعالیٰ چنتا ہے اور صدیقین بھی چنتا ہے۔ پیچھے ذکر کیا ہو رہا ہے؟ نفاق کا۔ اور آج جو ہماری گفتگو شروع ہے، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت کے لیے جھک جائیں، نرم ہو جائیں، مائل ہو جائیں؟ میں نے کہا نا کہ مایوسی جو ہے یہ کفر ہے، اور شیطان مایوس ہوا پھر نیگیٹو سائڈ پہ چلتا ہی چلا گیا، چلتا ہی چلا گیا۔
اب دعوت کیا دی جا رہی ہے کہ اگر تم نفاق کی بیماری بھی اپنے اندر دل میں محسوس کرتے ہو کہ ہم منافق ہو گئے ہیں، لیکن اگر قرآن پڑھ رہے ہیں اور ابھی احساس دل میں جا کے وہ ہوتا ہے کہ یس اٹس رانگ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تمہارے دل میں ایمان کی رمق موجود ہے، پکے منافق نہیں ہوئے، لہذا آ جاؤ۔ وہ جو فارسی کی ربائی میں نے آپ کو سنائی تھی نا، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ جا واپس آ جا، تو جو کچھ بھی ہے واپس آ جا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، تم کافر تھے پہلے، بت پرست تھے، یا جو کچھ بھی کر رہے تھے، یہ تو بالکل کافر نہیں، یہ تو ہمارے دل میں نفاق ہی کے کچھ جراثیم معلوم ہو رہے ہیں نا، کہ وہ وائرس جو ہے وہ ہمارے اندر نفاق کا داخل ہو گیا ہے۔ تو ہمارے لیے تو بہت زیادہ گنجائش ہے کہ ہم واپس رخ کر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور توبہ کر لیں۔ تو اگر ہم یہ جو بتایا ہے نسخہ کہ صدقات و خیرات کرو، اور اس میں پہلی آیت جو ہے چوتھے پارے کی، اس کو یاد کیجئے، اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم کبھی نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم واقعی پیار کرتے ہو۔ تو اب وہ اس طرح کا صدقہ و خیرات کیا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ آپ کی انویسٹمنٹ جہاں ہوگی وہاں آپ کا دل ہوگا۔ اگر آپ کے 4 بزنس ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے آپ کی 80% وہ ایک بزنس میں ہے، تو آپ کو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا خیال رہے گا۔ اب تو موبائل کا زمانہ ہے نا، تو آپ کو ذرا ٹائم ملے گا تو دوبارہ موبائل کھول کے آپ اس کی کوئی تازہ جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ آج سیل کتنی ہوئی، وہ فلانا مال وہاں پہنچ گیا، وہ خرید لیا نہیں کیا، سارا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اگر ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ آخرت میں ہو جائے گی، یہ مال جب ہم خرچ کریں گے صدقات و خیرات اور اللہ کو قرض حسنہ، تو ہماری انویسٹمنٹ آخرت میں ہو گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی خوبصورت تمثیل ہے، وہ آپ کو پتہ نا، وہ تمثیلوں کے مثالوں کے بادشاہ تھے، ایسی ایسی خوبصورت مثالیں انہوں نے دی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ اپنے حواریوں سے کہتے ہیں کہ تم زمین پر جمع کرتے ہو جہاں چوری کا بھی ڈر ہے اور کیڑا لگ جانے کا بھی اندیشہ، تم آسمان پہ جمع کیا کرو جہاں نہ چوری کا ڈر ہے اور نہ کیڑا لگنے کا اندیشہ، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ یعنی آج کیا کیفیت ہے ہماری کہ ہمارا دل دنیا میں اٹکا ہوا ہے، اب اس دنیا میں سے ہل چلا کر وہ مال آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا کے ایک نسخہ دے دیا ہمیں کہ یوں تم ڈائیورٹ ہو جاؤ گے اللہ کی طرف مال کے ذریعے سے۔ تو اب کیا ہے، اگر تم صدقہ و خیرات کرنے کے بعد اس نیت سے کہ تمہارے دلوں میں سے نفاق نکل جائے، اب ایمان کی بارش کرو گے اوپر، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، تو وہ اللہ کے ہاں صدیقین اور شہداء ہوں گے، یعنی وہ جو ہائیسٹ لیولز ہیں، اچیویبل لیول۔ نبوت تو اچیویبل لیول نہیں ہے نا، وہ تو خالص اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو جو ہائیسٹ اچیویبل لیولز ہیں شہداء اور صالحین کے، صدیقین کے، وہ بھی تمہارے لیے کھلی ہیں، تو تم صدیق بھی بن سکتے ہو، شہید بھی بن سکتے ہو۔ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے اجر بھی ہوگا، اور وہ جس کا ہم ذکر پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ نور جو پل صراط پر گزرنے میں ہمارے کام آئے گا، وہ نور بھی انہیں پورا پورا عطا ہوگا۔ اور نفاق سے اگر تائب ہو گئے تو اب ماضی میں جو نفاق کے جراثیم تھے اس کے سارے اثرات ختم ہو گئے، اب تمہیں روشنی بھی ملے گی، اجر بھی ملے گا۔ بہت خوبصورت مقام ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو کفر کی راہ اختیار کریں گے اور ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیں گے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ اہل جہنم ہوں گے۔
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. توجہ کیجیے گا ذرا، بڑا زبردست مقام ہے یہ قرآن مجید کا. جان لو، یاد رکھو، دنیاوی زندگی کھیل، فن، تماشا اور زیب و زینت اور ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا ہے. اب 5 یہاں پر الفاظ آئے ہیں دنیاوی زندگی کے لیے. ہمارے جو ماہرین نفسیات ہیں انہوں نے انسان کی نیچر کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی پرسوٹس کو، اس کی خواہشات کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. شیکسپیئر جو ہے وہ 7 سٹیجز آف مین گنواتا ہے کہ بچہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر وہ جج بن جاتا ہے، اس کی توند نکل آتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے. لیکن ہر شخص جو ہے وہ جج تو نہیں بنتا. ظاہر ہے انسان کی جو سوچ ہے اور انسان کی تحریر ہے، انسان کا بیان ہے، اللہ کے بیان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. اللہ کا بیان کیا ہے؟ یعنی انسانی زندگی کی 5 سٹیجز بیان کی ہیں. سب سے پہلی سٹیج ہے کھیل. یہ لڑکپن ہے. بچہ، اگرچہ جدید نفسیات کے لوگ جو ہیں وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بچہ جو کھیل بھی رہا ہے تو شاید اس میں کوئی بڑی حکمت ہوتی ہے لمبی چوڑی، لیکن مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ ہے کہ قرآن مجید اس سٹیج کو کھیل قرار دے رہا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب. اگلی سٹیج ہے لہو. لہو کہتے ہیں غفلت کو. اسی سے فعل بنے گا الہا، غافل کرنا. الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. تو وہی الہا والا جو ہے، الہا، اسی سے لہو ہے بنیادی لفظ. غفلت. اچھا، اب یہی لفظ جو ہے پھر آتا ہے کہ غافل ہونے کے لیے ہم کچھ کرتے ہیں. وہ جو کہا نا کہ اقبال نے کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اب یہ جو انسان کا حافظہ ہے، اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے، ان افیکٹو کرنے کے لیے، ان ایکٹیو کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کوئی انٹرٹینمنٹ کا سہارا لیتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کا سہارا لیتے ہیں. کوئی میوزک سنتا ہے، کوئی مووی دیکھتا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھتا ہے، کوئی گپ شپ لگاتا ہے، کوئی پھر کوئی بڑے کھیل، اور اس کھیل میں پھر جوئے کو شامل کر کے یعنی ساری کنسنٹریشن جو ہے وہ اس تاش پر یا جو بھی وہ چیس کھیل رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے اس پہ کرتا ہے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ مجھے بھول جائے. اچھا، ان دونوں کو بھی جو ڈفرنس ہے اس کو کمپیریزن سے سمجھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی وی ایک خاکہ دکھایا کرتا تھا کہ 2 لڑکے وہ گلی میں لڑے، ایک نے دوسرے کی قمیض پھاڑ دی اور وہ روتا ہوا گھر گیا. ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ ان کو فلانے نے مارا. ماں جو ہے بھاگی بھاگی اس کے گھر چلی گئی، اس لڑکے کے گھر، اور دونوں ماؤں نے لڑنا شروع کر دیا. ادھر سے باپ بھی اس کے گھر پہنچ گیا. باپ علیحدہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے اور مائیں علیحدہ لڑنا شروع ہو گئیں. ان دا مین ٹائم وہ اس خاکے میں دکھاتے ہیں کہ وہ دونوں بچے ایک ہی سائیکل پر سوار ہو کر خوب ہنستے کھیلتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بچپن ہے. یاد آیا نا وہ خاکہ آپ کو؟ اچھا، اس کے مقابلے میں وہی لڑکا جو 5 منٹ میں ٹھیک ہو گیا اور پھر دونوں دوست بن گئے، یہی بچہ جب یونیورسٹی میں پہنچتا ہے، کالج میں پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، 18 سال کا ہو گیا، 16 سال کا ہو گیا، تو کالج میں پہنچ گیا. اب مارا وارا کسی نے نہیں اس کو کالج میں، صرف کسی نے ٹونٹ کیا زبان سے. کوئی ڈنڈا نہیں مارا، کوئی چاقو نہیں مارا،
صرف زبان سے ٹونٹ کیا. اب وہ آتا ہے ہاسٹل میں, تو اس نے مجھے ٹونٹ کیوں کیا؟ اب بلانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ بھولتا نہیں. کیا کرے گا؟ میوزک لگائے گا, مووی لگائے گا. پھر بھی نہ بھولے تو پھر وہ ڈسکو کانوں کے ساتھ لگا کے اونچی آواز میں میوزک سنے گا. مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو غافل کرنا. یہ سٹیج جو ہے یہ لہو کی سٹیج ہے کہ انسان ایک دم بالغ ہوتا ہے. پہلے بچہ تھا, اب بالغ ہوا, سینسٹیو ہو گیا بہت زیادہ. اب اس سینسٹیوٹی کے پرابلم جو ہے وہ آ گئے ہیں. ان میں سب سے بڑا کیا ہے کہ وہ اس کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. 100 قسم کی کالج میں پریشانیاں ہیں. کوئی کسی کی محبت میں گرفتار ہو گیا, کوئی ٹونٹ ہو گیا, کوئی فیل ہو گیا. بچپن میں تو اس کو فکر نہیں تھی فیل ہونے کی. اب جو ہے وہ ایک ٹیسٹ میں فیل ہو گیا. اب بعض بچوں کو یہی پریشانی جو ہے وہ لے کے بیٹھ جاتی ہے. یہی چیز آگے پھر خودکشی پہ چلی جاتی ہے. یہ تو ہوگی دوسری سٹیج. اب یہی بچہ 25-26 سال کا ہو گیا, 27 سال کا ہو گیا, تعلیم مکمل کر لی اس نے, اور اب وہ آ گیا پروفیشن میں. اچھا, اب ان دونوں سٹیجز کو بھی آپ کمپیئر کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. یعنی آپ میں سے اکثر لوگ ہاسٹل میں رہے ہوں گے. بہرحال ہاسٹل لائف بھی ایک لائف ہے, جس نے نہیں ایکسپیرینس کی بہرحال ہی مسز الاٹ. تو اس کا کمرہ جو ہے وہ کوڑے کر کے ڈھیر سے کم نہیں ہوتا. یعنی صبح اٹھا تھا نا تو اس نے لحاف یوں کر کے تو باہر نکلا تھا. وہ لحاف ویسے ہی پڑا ہوگا تو وہ کالج چلا جائے گا. اور اس کے کمرے میں جائیں تو اس کی شلوار یا پینٹ ایسے پڑی ہوگی کہ جیسے اس نے اتاری نہیں بلکہ اس میں سے نکل کے چلا گیا. پھر بکھرے ہوئے بال, پھٹی ہوئی پرانی میلی جین پہن کر اسے مزہ آتا ہے. وہی جب وہ اب جاب میں جاتا ہے, اب کیا ہے, گھر میں بستر ارینج نہ کیا ہو تو بیوی کو ڈانٹ دیتا ہے, کیا کام بتایا تم نے. اور یعنی پہلے وہ پھٹی ہوئی اور پرانی اور میلی جین پہن کے اس کو مزہ آتا تھا. اب کیا ہے, اب وہ 3 پیس پہن کر 3 اینگل سے وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے. سیم مین. اب دیکھیے نا, ایک اس کا لڑک پن ہے, دوسرا اس کی ٹین ایج ہے بٹوین فرام 15 to 25, پھر اس کے بعد 25 to 35 ہے. یہ زینت کی سٹیج ہے. لباس, گھر صاف ستھرا, ایوری تھنگ شوڈ بی نیٹ اینڈ کلین. آگے چلیں. 35 to 45 یہ کسی انسان کا پیک ہوتا ہے, اور اس میں ہر انسان کو اپنے آپ پر بڑا مان ہوتا ہے. یعنی اگر وہ استاد ہے تو سمجھتا ہے کہ میرے جیسا پڑھا کوئی نہیں سکتا. اگر وہ وکیل ہے تو سمجھتا ہے کہ میری جیسی بحث کوئی نہیں کر سکتا. سرجن ہے تو سمجھتا ہے میری جیسی سرجری کوئی نہیں کر سکتا. مینجمنٹ ہے تو کوئی سمجھتا کہ جو مینجمنٹ میری ہے وہ کسی اور کی ہے ہی نہیں. سو مچ سو یہ کیا, اس کو قرآن مجید نے کیا ہے, تفاخر. دوسری سٹیج تھی زینت, بناؤ, سنگھار, زیبائش. زینت کے لفظی معنی اٹریکشن کے. یہ سٹیج کیا ہے, تفاخر کی, فخر سے نکلا ہے, ایک دوسرے پر فخر کرنا. یعنی جو کامیاب ہیں سوکار زندگی میں لوگ, ان کا تو میں نے آپ کو مثالیں دے دی کچھ. اب ایک ایسا شخص کہ جس کی دنیا میں کوئی ریکگنیشن نہ ہوئی ہو, وہ بھی دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ بندہ تو میں بڑا کم تھا ساں, پر لوگوں نے اس ہیرے دی قدر نہیں کی. یہ ہے نا قرآن مجید کا اعجاز کہ یعنی 5 سٹیجز بیان کی ہیں, وہ میں سے ہم میں سے ہر شخص پر فٹ ہوں گی.
اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے نا. اللہ میرا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اسی نے تو بنایا ہے. وہ جو کہا ہے کہ کیا وہی جس نے بنایا وہی نہیں جانے گا؟ سرٹنلی. وہ میری نیچر کو اس نے خود بنائی ہے نا، وہ خوب جانتا ہے، اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے یہاں پر. اب اگلی سٹیج کے ساتھ کمپیئر کیا. اگلی سٹیج کیا ہے؟ تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں کثرت حاصل کرنا. اب تفاخر کی سٹیج میں کیا ہوتا ہے؟ ہر شخص اپنی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے کہ جی میری یہ اچیومنٹ، میری وہ اچیومنٹ، میں نے ایسا کر دیا، میں نے وہ طوفان بچا دیا. لیکن جو ہی وہ 50 کے قریب پہنچتا ہے، بلکہ 50 کو کراس کرتا ہے، اب وہ خود اندر ہی اندر سے محسوس کرتا ہے کہ اب میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا. پہلے میں 18 گھنٹے کام کرتا تھا وداؤٹ بریک، مجھے تھکاوٹ ہوتی نہیں تھی. اب 4-5 گھنٹے کام کرنے کے بعد میرا جی چاہتا ہے کہ ایک کپ چائے کا پی لوں، کافی کا پی لوں، تھوڑا سا ذرا اسٹریچ کر لوں. ہوتا آرام کرنا یہ ہے. اب ذرا اچھے لفظوں میں ہم کہنے لگے ہیں کہ جی میں ذرا اسٹریچ کر لوں باڈی کو، لیکن ہے اصل بات وہی کہ اب وہ تھکاوٹ ہوتی ہے. اب تذکرے کیا ہوتے ہیں اس کے؟ وہ اپنی پراپرٹیز کے تذکرے کرتا ہے اور اپنے بچوں کے تذکرے کرتا ہے. میرے ماشاءاللہ ایک مکان تھے، ایک لاہور چ، ایک اسلام آباد میں گھر بنایا ہے. بچوں کے تذکرے، ایک بچہ میرا ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے جی، ایک انجینئر ہے، ایک سی اے کر گیا، ایک جڑا ہے وہ سی ایس ایس کر گیا. بیٹوں کے تذکرے. تکاثر فی الاموال والاولاد. اب اس کے لیے مثال دے کا مثل غیث، بالکل بارش کی طرح کہ جب بارش برستی ہے، کا مثل غیث اعجب الکفار نباتہ. کفر کہتے ہیں چھپانے کو، یعنی کافر کو کہتے ہیں وہ حق بات جو اس کے دل میں آ گئی ہے اس کو چھپاتا ہے بیان کرنے سے. کفر چھپانے والا. اور کفار یہاں پر آیا کسانوں کے لیے اس لیے کہ وہ بیج زمین میں چھپاتے ہیں. کا مثل غیث، بالکل بارش کی طرح کہ اعجب الکفار نباتہ، کہ وہ بہت بھلی لگتی ہے. عجیب چنوٹ پہ کہتا ہے نا، امیزنگ کے لیے بہت عمدہ. کہ اعجب الکفار نباتہ، کہ کفار کو اس کی کھیتی بارش کے بعد بہت اچھی لگنے لگتی ہے. ابھی انشاءاللہ کچھ نومبر دسمبر میں آپ دیکھیں گے کہ کسان جو ہے وہ گندم کاشت کرتا ہے. اب وہ نہری پانی لگا شگا کر اس نے کی ہوتی ہے، لیکن جب تک آسمان سے بارش نہیں ہوتی وہ پھوٹتی نہیں. اور پھر یوں ہی بارش ہوتی ہے اور اس کے ایک ہفتے کے بعد آپ اسی کھیت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ ہری ہری کونپلیں جو ہیں وہ نکلی ہوتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اعجب الکفار نباتہ، کہ کسانوں کو ان کی کھیتی بڑا امیز کر رہی ہوتی ہے. ثم یہیج، اور پھر وہ زور پر آتی ہے. فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی. ثم یکون حطاما، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. یہ توڑی جو ہے وہ کیا بنتا ہے؟ یعنی ایک ہی پودا ہے گندم کا، اسی میں سے توڑی بھی نکل رہی ہے اور گندم بھی نکل رہی ہے. گندم آپ نے علیحدہ کر لی اور باقی کیا ہے؟ اب وہ توڑی جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہی ہے. تھریشر جب لگا ہوا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں نا، وہ دور دور تک وہ توڑی اڑ کے جا رہی ہے. ثم یکون حطاما، اور پھر اس کو چورا چورا کر دیتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. یہ تو تھی دنیاوی زندگی کی مثال. اور دنیاوی زندگی میں تمام انسان ان سٹیجز میں سے گزرتے ہیں. یعنی اس میں جو اس مثال کے اندر جو کسان ہے وہ مرد ہے، جو اپنا نطفہ، اپنا سپرم جو ہے وہ عورت کے رحم میں چھپاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے وہ بچہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. جیسے وہ فصل جو ہے وہ اگتی ہے، پھر بڑی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، اور پھر بوڑھی ہو جاتی ہے، اور پھر مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتی ہے. یہ ہے مثال کہ کا مثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ
عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ ورضوان. یہ تو تھی دنیاوی زندگی کی مثال جس میں سے ہم سب گزریں گے، لیکن آخرت میں دو مختلف نتیجے نکلیں گے. وفی الآخرۃ عذاب شدید، یا تو شدید عذاب سے پالا پڑے گا، یا ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا پروانہ، بخشش کا ڈیکلیریشن ملے گا، جاؤ بھائی تمہیں بخش دیا. ورضوان، اور اللہ کی رضا کا کہ میں تم سے راضی ہوں. یعنی جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے جنت کی انسان کی، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اس لیے کہ پورا حساب تو نہیں ہم دے سکتے، ڈیفیشنسیز رہ جائیں گی، کمیاں کمزوریاں، اس لیے کہ ہم نبی نہیں ہیں. غلطیاں بھی ہوں گی ہم سے، کمیاں کوتاہیاں تو یہی ہیں، غلطیاں بھی ہوں گی ہم سے، لیکن اگر اللہ نے ہماری خامیوں کوتاہیوں غلطیوں کو معاف کر دیا تو مزے ہو گئے ہمارے، جنت میں تو ہم چلے گئے. پھر جنت میں جو پہلا سٹیپ ہے جنت کا، وہ کیا ہے کہ وہ چیزیں جو دنیا میں ایمان والوں پر ریسٹرکٹڈ تھی، حرام نہیں تھی، ریسٹرکٹڈ تھی. کھانا پینا ریسٹرکٹڈ، حلال طریقے سے کھاؤ، حرام میں منہ نہیں مار سکتے. انجوائے کرنا ہے لائف کو، اس کے جائز راستے کھولے، ہم نے 4 بیویاں کر سکتے ہو تم، لیکن حرام نہیں کھاؤ. تو دنیا میں تو ریسٹرکشن تھی نا، شراب منع کر دی، سور کا گوشت منع کر دیا. آخرت میں کیا ہے؟ جاتے ہی وہ سب چیزیں جو ریسٹرکٹ کی گئی تھی ایمان والوں پر، وہ انہیں کھلی مل جائیں گی. کھلا کھاؤ اور پورا انجوائے کرو. یہ کیا ہے؟ اس کو قرآن مجید نزل کہتا ہے، ابتدائی مہمان نوازی. جیسے آپ کا کوئی مہمان آتا ہے نا، تو آپ آتے ہی اس کو انٹرٹین کرتے ہیں. کس طرح؟ یعنی جس چیز کی اس کو کمی ہے وہ اس کو دیتے ہیں. مثلا سردی میں ٹھٹکتا ہوا آیا ہے تو آپ آتے ہی اس کے لیے ہیٹر آن کریں گے اور گرم گرم چائے یا کافی پیش کریں گے. اور اگر گرمی میں پسینے سے شرابور آیا ہے تو آپ اس کے لیے اپنی وسائل کے مطابق پنکھا آن کریں گے، کولر آن کریں گے یا اے سی آن کریں گے اور اسے ٹھنڈا مشروب پلائیں گے. اس کے بعد پھر آپ اسے ڈنر سرو کریں گے، اور وہ تقریباً ہر موسم ایک جیسا ہی ہوتا ہے. اب وہ جو ڈنر ہے جنت کا، وہ میرے نزدیک اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ میں تم سے راضی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ایک امپلائی کے لیے اس کے امپلائر کا یہ کہنا بھی میں تیرے کم تو خوش ہوں، ہوتا ہے نا اس کے لیے بہت بڑا ریلیف. تو جب مالک ارض و سما، زمین و آسمان کا مالک اگر مجھے کہہ دے، یا ہم میں سے کسی کو کہہ دے قیامت کے دن کے میں تیرے تو راضی ہوں، آپ اندازہ لگائے کہ یہ کتنا بڑا انعام ہوگا. تو وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا ایک سامان ہے. یعنی وہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر انسان ریجھتا رہتا ہے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، میں یہ بھی حاصل کر لوں، وہ بھی حاصل کر لوں، میرا عہدہ اونچا ہو جائے، میرا طور میری زیادہ ہو جائے. یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا کا ساز و سامان ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا ایک سامان. یعنی دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا ایک سامان ہے. اگلی آیت بالکل اس کے ساتھ متعلق ہے انشاءاللہ. اب وقت ہو گیا ہے تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا اگر میں اس کو جلدی کروں گا، تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کو کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.